خان صاحب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھروسہ پہلے سے ہی خان صاحب پہ ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ بھروسہ خان صاحب پہ ہی رہے گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ ابھی عدم اعتماد کے بعد اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی؟ ہمیں حوصلہ چاہیے، ہم گھبرائے نہیں ہیں اور نہ آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری قوم کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی رہنما ایسا نظر نہیں آتا جو اس قوم کو آگے لے کے جا سکے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گھبراتا وہ انسان ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. میں اپنی یوتھ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے میں اصل تبدیلی کب آئی؟ جب مجھے لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھ آ گیا، مطلب سمجھ آ گیا. جب وہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ جو خوف ہے یہ ان میں ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا. میں جب قوم کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو میں نے تو کبھی بھی آسان راستہ زندگی میں نہیں لیا. مجھے تو پتا تھا پہلے دن، آپ میرا پہلا دن کا خطاب دیکھ لیں جو میں نے قوم سے کیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. بلکہ میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ چوروں نے میرے خلاف اکٹھا ہونا ہی تھا. کیوں اکٹھا ہونا تھا؟ کیونکہ ان سب کو پتہ، یہ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں کہ میں نے ان کو NRO نہیں دینا تھا. کیونکہ میں آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ جب تک اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ چھوٹے چور کی وجہ سے نہیں ملک تباہ ہوتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر بڑا چور چوری کرتا ہے اس کو آپ نہیں پکڑتے، چھوٹے کو پکڑتے ہیں، بھینس والے چوری کو اور سائیکل والی چوری کو. لیکن بڑا ڈاکو پھر رہا ہے. اصل تو نقصان بڑا ڈاکو پر. لنڈن میں یہ چھوٹے چوروں نے تھوڑے اتنے اربوں روپے کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے یہ قوم کو فکر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ایک عمران خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا سامنے نہیں جھکنے والا. وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے، میں 25 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ آج نہیں میں کہہ رہا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کسی ملک سے دشمنی کرنی. میں کبھی اینٹی امریکن نہیں رہا ہوں، نہ میں کبھی اینٹی انڈیا رہا ہوں، نہ کبھی اینٹی کسی ملک. میں تو سارے ملکوں سے چاہتا ہوں اچھی تعلقات. لیکن میری جو پالیسی، وہ فورن پالیسی، وہ یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کی میری ذمہ داری ہے. ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کسی فورن پالیسی کا حصہ نہیں بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لیے. جو وار آن ٹیرر میں ہم نے کیے، ان کی جنگ لڑ کے اپنے 80,000 پاکستانیوں کو ان کی جانیں گئیں. ہم قبائلی علاقے کے اندر جو تباہی ہوئی، جو ہم نے ملک سے اپنے کیا، جن کو یاد آئے 20 سالوں میں کیا ہوا. میں کبھی وہ پالیسی نہیں کہوں گا. جو مرضی ہو، سپر پاور ہو، جو مرضی ہو، ہاں سب سے اچھے تعلقات ہوں گے، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں. لیکن فورن پالیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لیے ہوگی، میری قوم کے مفادات کی عکاسی کرے گی. جی وزیر اعظم صاحب، ایک سوال سوشل میڈیا پہ پنجاب کے حوالے سے آیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا اب الیکشن ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کیا ہم گھبرائیں یا نہ گھبرائیں؟ ان کا الیکشن ہے آج. کیونکہ اب تماشا دیکھیں نا، باپ ادھر پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا ہے، اچکن سلا کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا جناب پنجاب کے چیف منسٹر کا خواب بیٹھا ہوا ہے. میں نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں، اور نون لیگ والوں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی شریفوں کے علاوہ نہیں ملتا؟ ایک کرپٹ خاندان کے علاوہ کوئی آپ کی قیادت نہیں کر سکتا. اور ادھر سے وہ بیٹھی ہوئی بیٹی تیار ہوئی ہے ایک شریف کی، وہ اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے. کیا آپ کی قسمت میں صرف یہی رہ گئے ہیں؟ کوئی آپ کو اور کوئی لیڈر نہیں ملتا؟ کوئی آپ کو کوئی عجیب نہیں لگتا کہ اگر شریف نہیں ہے، شریف فیملی کا نہیں ہے، تو وہ قیادت ہی نہیں کر سکتا؟ اور ان سے کرپٹ لوگ آپ کو عدالتوں کی یہ چکر لگا رہے ہیں. ابھی شہباز شریف کی ضمانت پہ چل رہا ہے، وہ اس کے اوپر جو وہ مقصود چپڑاسی کے 4.25 ارب روپیہ اور نوکروں میں 16 ارب روپیہ. یعنی کوئی آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ کرپٹ خاندان، وہ بیٹا بھی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں نظر آتا کہ وہ ادھر. تو میں اپنی پارٹی کو
وہاں آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے. ووٹ ڈال لیا آپ نے پرویز الہی کے لیے. اس کو روکنے کے لیے یہ جو باپ بیٹے کا کمبینیشن ہے چوروں کا, اور آپ نے ایبسٹین نہیں کرنا, آپ نے ووٹ ڈالنی ہے. کیونکہ ایبسٹین اگر آپ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گی. وہ کیونکہ پارٹی میں اگر آپ اس ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ کو پارٹی سے نکالنا پڑے گا. جی ہمارے پاس اگلے کالر ہیں. السلام علیکم جی. نمبر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے. اب چند آخری کالر سے ہم بات کریں گے اور وقت جو ہے تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے اس پروگرام کا. 051-922-4900. جی ہمارے ساتھ ہے کون؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مختصر بات کیجیے گا, سوال کیجیے. میں منیر بول رہا ہوں ڈنمارک سے. جی جی خان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو سلام کروں گا, اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے, خصوصاً ڈنمارک کی طرف سے, کہ آپ نے ہمیشہ ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو یاد رکھا, ایک بہت بڑی امید کی کرن دی, ووٹ کے ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا. روشن ڈیجیٹل بینک اور ہمارے سفارت خانوں میں جو ایک بہت بہتر ماحول چل رہا ہے اس وقت, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ 70 سال سے اس قوم کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور پچھلے 35-40 سال سے یہ 2-2.5 پارٹیاں جو ملک کو لوٹ بسوٹ کر کے انہوں نے سارے جو معاملات ہیں اپنے لیے کیش کروا رہے ہیں, اور پاکستانی قوم کو انہوں نے امریکہ اور EU کے آگے کمیوں کی طرح جو ہے ایک پیش کر کے اور ان کے آرڈرز لے کر, اور جو اس وقت جو سچویشن بنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس سے نجات دلائے گا. اور میں سوال میرا یہ ہے کہ کب تک ایسے چلے گا آپ سے خان صاحب؟ اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک آرمی کے ساتھ جو اس وقت سے ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کے اور آپ پاک آرمی کے, جسے ہم پاکستانی بہت بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کی قربانیاں ہمیں ایک ایک بچے کو یاد ہے, تو آپ کا اور آرمی کے ریلیشن میں کیا کوئی فرق آ رہا ہے یا کیسے حالات ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ڈنمارک سے جو آپ کال کر رہے ہیں وہی اوورسیز پاکستانیز جن کی ریمیٹنسز کے اوپر جو آپ نے میرے پہ بھروسہ کیا, باہر سے پیسے بھیجے, وہ اگر آپ پیسے نہ بھیجتے اور ریکارڈ پیسہ باہر سے ڈالرز آئے وہ نہ ہوتا تو ہم شاید یہ جو اتنے مشکل معاشی بحران سے ہم شاید نہ نکلتے. تو میں اپنے سارے اوورسیز پاکستانیز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے. دیکھیں, میں فوج کی آپ کو ایک بات بتاؤں, جو فوج کو برا بھلا کہتا ہے, جس طرح وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو, وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے, وہ پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کی اس لیے ضرورت ہے, صرف مسلمان دنیا میں آپ دیکھ لیں, ایک ایک ملک دیکھیں کہ ان کی کیا حالات, سیریا میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, صومالیہ میں کیا ہوا, سارے ملکوں میں تباہی مچی ہوئی ہے. اور ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کسی قسم کا نقصان پہنچائے ہماری فوج کو. اب آگے بات کی جی فوج سے میرا کچھ ہے, کوئی مسئلہ میرا فوج سے نہیں ہے. فوج نے بالکل ایک فیصلہ کیا, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم متنازع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے نواز شریف اور اس کی بیٹی نے آرمی چیف کو اور ISI چیف کو بڑا برا بھلا کہا, تو اس سے فوج متنازع ہو جاتی ہے. تو فوج کو کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیے, اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, نیوٹرل رہیں. جو بھی ہماری فوج کی ریپوٹیشن جو برقرار رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی میری اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں جب یہ کہتا ہوں امر بالمعروف, تو میں تو ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, رائے حق پہ کھڑا ہونا چاہیے. بلکہ آپ نماز میں مانتے ہی یہ چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا, جن کو تو نے نعمتیں بخشی
ان کے راستے نہیں جو غلط راستے پہ. کوئی بیچ والا راستہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا. نماز میں کوئی بیچ والا راستہ نہیں ہے. تو جو بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت ایک ملک میں یہ جو ہو رہا ہے, اگر جو وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس طرف کھڑا رہے. لیکن جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کے اندر یہ ہماری, یہ تو آنے والی ہماری نسلوں کی تباہی ہے اس پہ. اور پھر میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے. میں جب 25 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا, میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں, میرا اللہ مجھے سب کچھ دے چکا تھا, کوئی انسان مجھے کچھ نہیں دے سکتا, میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور اگر میں اقتدار میں اور کوئی بھی 22 سال جد و جہد نہیں کرتا, جس کے پاس سب کچھ ہو اقتدار کے لیے, اگر وہ ذات کے لیے کوئی اقتدار چاہتا ہو, آپ اگر 22 سال اپنی زندگی کے کبھی جس کے پاس سب کچھ ہو وہ کیوں محنت کرے گا؟ صرف ایک نظریہ پاکستان کے لیے میں محنت کی ہے, اور وہ جو ہے مدینہ کی ریاست, وہ نظریہ پاکستان ہے. وہی ہمیں سب کو, اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے, ہم نے اس نظریے پہ چلنا ہے. یہ میری جد و جہد ہے. لیکن میری ذات کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, کوئی میری رشتہ داروں کو میں نے کہیں نہیں رکھا ہوا بڑی جگہ پہ. میری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میرا آخر میں اپنی قوم سے یہ ہے, آپ کو سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس پہ. آپ کو یہ باہر سے کانسپریسی, ان غداروں نے جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو کامیاب آپ نے تصادم نہیں کرنا. میں پھر سے کہتا ہوں, کسی قسم کا تصادم نہیں, اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اللہ نے جو جہاد کا آپ کو کہا ہوا ہے, فرض کی ہوئی ہے مسلمان پہ جہاد, وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے ناانصافی, ظلم. جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں, آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ بندوق پکڑ کے نکل جائیں, آپ اپنی آواز سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نقصان نہیں اپنے ملک کو پہنچاتے. یہ بھی اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ آپ جب آپ نکلیں سڑکوں پہ کھڑے ہوں, احتجاج کریں. جس طرح میں نے بتایا, برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں نے احتجاج کیا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں ان کو نکالا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا ملک غلط ہی کر رہا ہے, غلط ایک لوگوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے, ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے. پروٹیسٹ, پرامن پروٹیسٹ. وہی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو نکل کے بتانا چاہیے کہ یہ جو سازش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. شکریہ. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار, میں یہ سمجھوں گا ٹھکانہ لگا سرمایہ تن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن کو کرپشن سے پاک رکھے, ہمارے وطن کو شاد رہے, آباد رہے, سے کوئی آنچ نہ آئے. عمران خان صاحب, آپ ایک قوم بنا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عظیم مقصد میں آپ کے شامل حال ہو. اللہ حافظ. مذکور بھی ہم اس کے, دہقان بھی ہم اس کے,